الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو بڑے بڑے علمی مضامین بہت آسان لفظوں میں اور بہت آسان مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا پوری امت پر احسان ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی، ان بتلائی ہوئی مثالوں کی حفاظت فرمائی اور ان کو امت تک پہنچایا. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کسی چیز سے ایک لمبی لائن بنائی. یہ واقعات کئی مرتبہ پیش آئے. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے ایک سیدھی لمبی لائن بنائی، پھر کچھ اوپر سے اس کو ایسے کراس ایک لائن سے کاٹ دیا. سیدھی لائن اوپر تک چلی گئی ہے، ایک کراس لائن ہو گئی، جیسے اس زمانے میں کراس بنایا جاتا. پھر آپ نے نیچے کے حصے میں کچھ نشانات بنائے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. صحابہ کرام غور سے دیکھ رہے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام فضول اور بیکار نہیں کرتے. ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی سبق ہوگا. لیکن ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، اس لیے صحابہ بھی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو سیدھی لائن ہے یہ انسان کی زندگی ہے، اور یہ جو ادھر ادھر سے دوسری چھوٹی چھوٹی لائنیں میں نے بنائی ہیں
یہ اس کی زندگی میں پیش آنے والے حوادث ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جن سے وہ زندگی بھر جوجھتا رہتا۔ دنیا میں بہت آرام اور اطمینان کی زندگی کسی کو حاصل نہیں ہوتی، مسائل سے خالی زندگی کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ مسائل سے خالی زندگی تو جنت میں ہوگی، جہاں کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی پروپیگنڈا نہیں جس کو سن کر تکلیف ہو، نفس کا بھی خطرہ نہیں، شیطان کا بھی خطرہ نہیں، ہر طرح کی سلامتی۔ جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلامتی کی خوشخبری سنا دی جائے گی۔ آگے جملہ آئے گا تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ دنیا تو ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں تاکہ امتحان ہو کہ بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں، اور آزمائشیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں تاکہ امتحان ہو کہ بندہ صبر کرتا ہے۔ مرضی کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تاکہ رضا بالقضاء کا امتحان ہو، توکل کا امتحان ہو، تفویض کا امتحان ہو۔ ہر وقت ہر پل ہم امتحان میں رہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹے چھوٹے نشانات بنائے، فرمایا یہ انسان کی زندگی میں آنے والے مسائل ہیں، مشاکل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں۔ پھر وہ جو اوپر کراس لائن بنائی، فرمایا یہ اس کی موت ہے، یعنی پریشانیوں میں الجھا ہوا وہ زندگی گزارتا ہے، اور ایک دن آتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کراس لائن کے اوپر جو سیدھی لائن چلی گئی ہے، فرمایا یہ اس کی تمنائیں ہیں۔ موت آ جاتی ہے، تمنائیں نہیں ختم ہوتی، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچوں کی شادی کرنا ہے، پھر پوتوں پوتیوں کی شادی کرنا ہے، پھر گھر بنانا ہے، پہلے اپنے لیے بنانا ہے، پھر بچوں کے لیے بنانا ہے، پھر نواسوں کے لیے، پوتوں کے لیے، اور نسلوں کے لیے، اور سینکڑوں سال کے منصوبے ہوتے ہیں، تقریباً ہر ذہن میں ہوتے ہیں۔ یہ منصوبے باقی رہ جاتے ہیں، یہ تمنائیں باقی رہ جاتی ہیں، موت آتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن بنائی، صحابہ کرام غور سے دیکھ رہے تھے کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دونوں طرف سے کچھ کراس لائنیں بنائی، ایسے 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 ایسے۔ یہ بنا کر اور پھر اپنی طرف سے کچھ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا صحابہ کرام کو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ پھر اشارہ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے ہیں ان پہ نہ چلے جانا، ورنہ سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ یہ ہمارا زندگی بھر کا امتحان ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہی چلیں، آخری پل تک بھی
کسی دوسرے راستے پر مڑ نہ جائیں۔ اگر مڑ گئے، مثلا ایک شخص کو بنگلور سے بہت لمبا سفر کرنا ہے، بمبئی جانا ہے، دہلی جانا ہے، لمبا سفر کرنا، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، تو وہ 100 کلومیٹر تک کسی غلط راستے پر نہیں مڑا تو اچھی بات ہے، لیکن خطرہ تو ابھی بھی ہے۔ 200 کلومیٹر پر بھی نہیں مڑا، 500 کلومیٹر پر بھی نہیں مڑا، 1000 کلومیٹر پر بھی نہیں مڑا، سفر اس کا 2000 کلومیٹر کا ہے، 1900 کلومیٹر کا سفر اس نے کر لیا، کسی غلط راستے پر نہیں مڑا، اطمینان تو ابھی بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کسی غلط راستے پر مڑ گیا تب بھی منزل سے دور ہو جائے گا۔ تو اگر اب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی اور ہم بھٹکے نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہوئے، تو اطمینان تو نہیں ہے۔ اخیر سانس تک بھی اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی غلط راستے پر مڑ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تو جنت سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کی رضا سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اطمینان نہیں ہے پوری زندگی۔ اطمینان تب ہوگا جب ہم اللہ کے فضل سے، خاص اس کے کرم سے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ جب تک ایمان کے ساتھ رخصتی نہیں ہو گئی، ایمان کی حالت میں جب تک روح جسم سے جدا نہیں ہو گئی، اس لیے کہ روح کے جسم سے جدا ہو جانے کے بعد پھر شیطان کا اس پر قابو نہیں ہوتا، پھر شیطان کا کوئی حملہ کارگر نہیں ہوتا۔ اچھے حال میں گئی تو بس اچھا انجام ہے، برے حال میں گئی تو برا انجام۔ تو جس کو ان حقیقتوں کا علم ہو جاتا ہے، اس کے دل کا ڈر بڑھ جاتا ہے۔ جو ان حقیقتوں سے ناواقف ہوتا ہے وہ بہت بے خوف ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ایک مشہور ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں، انہوں نے برزخ کے احوال سے متعلق بہت سارے واقعات تحریر فرمائے ہیں، ان کی مستقل ایک کتاب ہے، یا عاجز وقتاً فوقتاً اس کتاب کے حوالے دیتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ان کے ایک دوست تھے، انجینئر تھے، نہروں وغیرہ کی کھدائی کے نگراں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ بات چیت ہوئی، تفصیلی گفتگو ہے، ڈاکٹر صاحب نے ان کو سمجھانا چاہا، اللہ سے ڈرانا چاہا، آخرت سے ڈرانا چاہا، تو انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نہیں ڈرتا اتنا جتنا آپ ڈرتے ہیں، میں نہیں مانتا ان باتوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میں خاموش ہو گیا کہ بھئی اس سے بڑھ کر یہ کھلم کھلا انکار کر کے پورے کافر ہی نہ ہو جائیں، لیکن افسوس بہت ہوا کہ یہ مسلمان ہیں اور ایسی بات کر۔ کہتے ہیں چند دن گزرے تو وہ انجینئر صاحب آئے، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، ان کا انداز بالکل دوسرا تھا۔ انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب میں نے وہ ساری باتیں مان لی ہیں جو آپ بتلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، کیا ہوا، کیسے مان لیا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ فلاں علاقے میں ایک نہر کھودی جا رہی ہے، ایک ڈیم سے بڑی نہر نکالی جا رہی ہے، میں اس کا نگراں ہوں۔ تو میں وہاں گیا معائنے کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک جگہ نہر کے اندر کچھ مزدور جمع ہیں، مجمع لگا ہوا ہے،
کہتے ہیں میں نے جا کر کے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں نہیں مجمع لگا؟ تو انہوں نے کہا نیچے ایک ہول ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی لاش ہے، تقریباً 20 فٹ گہری تو وہ نہر تھی۔ ڈیم سے جو نہریں نکالی جاتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، گہری ہوتی ہیں، پھر ان سے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، دور دور تک پہنچائی جاتی ہیں۔ تو 20 فٹ گہری تو نہر تھی، اتنی کھدائی تو ہو چکی تھی۔ 20 فٹ پر جا کر وہ ہول تھا، اس کے نیچے ایک لاش تھی۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ کے اس بندے کی وفات کب ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو ہٹایا، ہول تھوڑا سا بڑا کرایا تو میں نے دیکھا کہ لاش بالکل صحیح سلامت رکھی، کوئی خرابی نہیں ہے۔ کتنا زمانہ گزرا ہو، وہ کسی شہید کی لاش تھی، کفن بھی بالکل صحیح سلامت تھا، اور منہ کے قریب ایک پھل رکھا ہوا تھا جو دنیا کے کسی پھل جیسا نہیں ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس پھل سے رس نکل کر منہ میں گرتا ہے اور وہ مردہ اس کو ایسے چوس لیتا۔ وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں دیکھ کر کے آیا ہوں، واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے، واقعی میں برزخ کے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں، میں نے مان لیا آپ جو کچھ بتلاتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا انجینئر صاحب ہمارے اور آپ کے ایمان میں یہی فرق ہے کہ ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہم نے دیکھے بغیر اس کو مانا، آپ لوگ جب تک دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک مانتے نہیں، آپ نے دیکھنے کے بعد مانا، ہم نے تو الحمدللہ دیکھے بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشادات پر یقین کیا اور مانا۔ بہرحال اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو دکھا بھی دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ کتنی جگہوں پر ایسا ہوا، 1000 سال پرانی یا اس سے بھی زیادہ مدت گزری اور پرانی قبریں کھلی اور معلوم ہوا اندر سے کسی شہید کا جسم نکلا تو زخموں پر تازہ خون ابھی بھی لگا ہوا، کفن بھی محفوظ اور کفن پر بھی خون لگا ہوا۔ یہ غالباً 1965 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا قیام سعودی عرب میں تھا، بریدہ میں میری ڈیوٹی تھی۔ مدینہ منورہ سے ریاض جاتے ہوئے راستے میں ایک مشہور شہر ہے القصیم کا بریدہ، کہتے ہیں بریدہ میں میری ڈیوٹی تھی، میں زیارت کے لیے مدینہ طیبہ آیا تھا۔ مدینہ میں ان کے ایک ہم وطن ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ اتفاق سے وہ مدینے والے ڈاکٹر صاحب جو مدینے میں مقیم تھے پڑوس کے ملک کے، وہ بیمار تھے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر نور صاحب میں بیمار ہوں، باہر بہت سارے مریض آئے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں سعودی عرب میں زیادہ اسپتال وغیرہ نہیں ہوتے تھے، وہاں مقامی ڈاکٹر بھی نہ کے برابر تھے، باہر کے ڈاکٹر ہوتے تھے۔ تو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں ڈسپنسری میں، مریضوں کو دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں بڑی بھیڑ تھی، میں بیٹھ گیا، میں نے مریضوں کو دیکھا، ان کو نسخے لکھ لکھ کر کے دیے۔ ایک بوڑھا آدمی بدو دیہاتی احد کے پاس سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ہمارا مریض تو احد میں ہے اور وہ اتنا بیمار اور کمزور ہے کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، آپ چل کے دیکھ لیجیے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ احد گئے، جا کر کے اس کو دیکھا، دوا وغیرہ تجویز کی، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ
میرے کہنے پر یہ ڈاکٹر میرے ساتھ آ گئے اور میرے مریض کو دیکھا۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ تو اس نے لے جا کر بتلایا، کہا یہ آپ حضرت حمزہ کی قبر دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے یہاں نہیں تھی، ایک دوسرا مقام قریب میں جو نالا بہتا ہے اس کے قریب بتلایا، یہاں پر تھی۔ تو ایک بار بہت بارش ہوئی تھی اور حضرت حمزہ کی قبر میں بھی پانی جانے لگا تھا، تو حکومت نے یہ قبر منتقل کی تھی، حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو منتقل کیا تھا وہاں سے اور یہاں قبر بنائی گئی۔ وہاں سعودی عرب میں عام لوگوں کو بھی یہ واقعہ نہیں معلوم، چونکہ وہاں کی حکومت اس قسم کے واقعات کو بہت چھپاتی ہے، اس لیے یہ واقعہ رات میں پیش آیا تھا، خاموشی کے ساتھ ایک ٹیم بنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر طارق السویدان کویت کے ہیں، مشہور آدمی ہیں، انہوں نے ایک بڑے عالم کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ان کا بیان ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے جو ٹیم بنائی تھی حضرت حمزہ کے جسم مبارک کو منتقل کرنے کے لیے، وہ عالم کہتے ہیں اس ٹیم میں بھی تھا، اور جب حضرت حمزہ کی قبر مبارک کھولی گئی تھی تو ان کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا، جیسے دفن کیا گیا تھا، سینہ پھٹا ہوا تھا، ناک کان کٹے ہوئے تھے، جس طرح مسئلہ کیا گیا تھا ان کے ساتھ۔ کفن کی جو کیفیت حدیث میں بیان کی گئی ہے ویسے ہی کفن تھا، ہر زخم پر تازہ خون تھا۔ اس بدو نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب قبر میں نے کھودی تھی۔ وہ جو عالم ہے انہوں نے تو واقعہ بیان کیا کہ جو ٹیم بنائی گئی تھی اس میں وہ تھے۔ اس بدو نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ نے میری خاطر اتنی زحمت برداشت کی تو میں آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، وہ قبر میں نے کھودی تھی اور میں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا تھا۔ پھر اس نے یہ بتلایا کہ جب میں کھود رہا تھا تو غلطی سے میرا کدال ان کے گھٹنے میں لگ گیا تھا اور اس سے ہلکا سا زخم ہو گیا تھا، خون بہنے لگا تھا۔ 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ واقعہ سنا رہے تھے 1965 کا، لیکن یہ واقعہ اور پہلے کا تھا۔ وہ بدو نے قبر جب کھودی وہ تو بہت اور پہلے کا واقعہ تھا، یہ 1965 کا واقعہ نہیں، اور پہلے کا۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے سعودی حکومت، اس کے آنے سے پہلے کو یوں کہا کہ جب وہ خون بہنے لگا تو اس پر پٹی باندھنی پڑی، تب جا کر وہ خون رکا، اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام پر منتقل کیا گیا جہاں آج وہ دفن، اس میدان۔ ان باتوں کا جب علم ہو جاتا ہے اور اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں، جب انسان کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دل سے یقین کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ حقائق دل کی آنکھوں سے دکھا دیتے، دل کی آنکھیں کھل جاتی، اور ان حقائق کا علم جتنا بڑھتا جاتا ہے، ان کا یقین جتنا بڑھتا جاتا ہے، انسان کے دل میں ڈر اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو بتلایا جائے بھائی تم دہلی جا رہے ہو، راستے میں بہت سے غلط موڑ آتے ہیں
اور بعض جگہوں پر تو غلط رہنمائی بھی ہوتی ہے، بورڈ میں بھی غلط لکھا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ آدمی کتنا ڈرتا ہے، جب تک پہنچ نہ جائے اپنی منزل پر اس وقت تک ڈرتا رہتا ہے کوئی مجھے دھوکہ نہ دے دے، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، کہیں میں غلط راستے پر نہ مڑ جاؤں۔ اخیر تک انسان ڈرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان جتنا پختہ ہوتا جاتا ہے دل میں ڈر اتنا بڑھتا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھیں۔ جو ناسمجھ اور بے عقل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے مست ہوتے ہیں، اسی لیے دیوانوں کی جسمانی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے، ان کا کھانے پینے کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، انہیں کچھ پڑی نہیں ہوتی، بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، ان کے رہنے کا کیا ہوگا، ان کی تعلیم کا کیا ہوگا، بیچاروں کی عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتا۔ اور جو جتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ اتنا ہی غمگین ہوتا ہے، اس پر اتنا ہی مسائل کا بوجھ ہوتا ہے، اس کو اتنی ہی فکر ہوتی ہے۔ جتنے زیادہ سمجھدار اور عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی فکریں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی جو زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، جس کو اللہ کی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کے دل میں زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی معرفت کسے حاصل ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی کو حاصل ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ زیادہ کیا، حضور کے برابر معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب سے زیادہ میرے اندر تقوی ہے، تم سب سے زیادہ میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ کیسی کیسی تسلیاں دی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ معصوم ہیں، آپ بے گناہ ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ شفیع ہیں، آپ کی سفارش سے جس کو جنت ملے گی آپ کی سفارش سے ملے گی، آپ کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکے۔ انبیاء کرام علیہ والسلام کو نبوتوں کا فیض ملا ہے آپ کے ذریعے، آپ کے صدقے اور طفیل میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتنی تسلیاں دی گئی ہیں، اس کے باوجود آپ کا یہ حال ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ کے ڈر سے بلک بلک کر روتے تھے، بلک بلک کر روتے۔ وہ صورتیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ عرض کیا، حضور آپ کے بالوں میں بڑھاپے کا اثر نظر آنے لگا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید ہو گئے تھے۔ صحابہ کرام کی محبت بھی عجیب تھی، صحابہ نے ان بالوں کو بھی گن کر کے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اور داڑھی کے کل کتنے بال سفید ہوئے تھے، وہ کل 22-23 بال تھے بس۔ آج کل کی دنیا کے جو لوگ ہیں نا وہ تو ان باتوں کو دیوانگی کہیں گے، اور واقعی جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
دیوانگی کی حد تک محبت نہ ہو اس وقت تک کچھ ملتا نہیں ہے۔ ہم لوگ تو محبت کی باتیں کرتے ہیں، محبت کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف ابھی ہمیں محبت کا چسکا لگا نہیں ہے، اللہ کرے لگ جائے۔ ہر ادا کو محفوظ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا۔ 63 برس کی عمر میں صرف 22-23 بال سفید ہوئے تھے۔ حضور کی جوانی بھی قابل رشک تھی، ایسی صحت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات سے پہلے تک کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں کا نام لیا جن صورتوں میں ان قوموں کا تذکرہ آیا ہے، جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، فرمایا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ غم ہوتا ہے، حالات کا غم ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے حالات کا، دل پر شدید اثر ہوتا ہے۔ یہ عاجز 2 دن سے شدید بیمار تھا، آج تک اس کے اثرات باقی، اور کچھ نہیں، صرف بعض حالات کا اثر، بعض پیش آنے والے واقعات کا دل پر اتنا شدید اثر ہوا کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ان صورتوں میں جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اس کا میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میرے بال سفید ہوئے۔ قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا سورہ مزمل میں، تو ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو تو یہ بتلاؤ کہ اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے۔ تصور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے، بچے ایک دن میں تو بوڑھے نہیں ہوتے نا، ان کا بچپن گزرتا ہے، ان کی جوانی گزرتی ہے، پھر ان پر بڑھاپا آتا ہے، تب اس بڑھاپے کے اثرات نظر آتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، طاقت جواب دے جاتی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی ایک دم سے طاقت کھینچ لی جائے، تو ابھی اچھا بھلا چل رہا تھا، اب چلنے کے قابل نہیں رہی، اب لیٹ گیا تو اٹھنے کے قابل نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ وہ ایک دن اس کی ہولناکیوں کا دلوں پر اتنا اثر پڑے گا کہ اگر بچے ہوں، چھوٹے بچے، تو ان کے دل اتنے متاثر ہو جائیں کہ ان کے بال سفید ہو جائیں، ان کی طاقتیں جواب دے جائیں، ان کی قوتیں ختم ہو جائیں اور وہ بوڑھے نظر آنے لگیں۔ اور واقعی غم انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں، فکریں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا اطمینان دلایا گیا تھا کہ آپ کے مقام کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، آپ اللہ کے محبوب ترین ہیں، آپ کی سفارش کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، آپ بڑے بڑے کافروں اور مشرکوں کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مان لیں گے، اور ہوگا بھی ایسے ہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ کا تذکرہ فرمایا
شفاعتیں دو ہیں، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ بڑی شفاعت، چھوٹی شفاعت۔ بڑی شفاعت تمام انسانوں کے لیے ہوگی، جس میں مومن، کافر، مشرک، ملحد، اچھے برے سب شامل ہوں گے، سب کے حق میں آپ کی شفاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، آپ کی شفاعت کا سب کو فائدہ ہوگا۔ اس شفاعت سے وہ سب لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ شفاعت فرمائیں گے اور فائدہ ہوگا۔ چھوٹی شفاعت صرف مومنین کے لیے ہوگی، اس شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب انتظار بہت طویل ہو جائے، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے اور شدید بے چینی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھو آگے کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے، اللہ کا جلال ایسی آخری حدوں کو چھو رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ تو بڑے بڑے گنہگار، بڑے بڑے خطا کار، بڑے بڑے کافر اور مشرک بھی پریشان ہوں گے کہ اب ہمارا حساب ہو جائے، جو ہونا ایک مرتبہ ہو جائے، یہ انتظار ختم ہو۔ لیکن حساب شروع کیسے ہو؟ اللہ سے کہے کون؟ تو لوگوں کو خیال آئے گا، بچہ جب بہت پریشان ہوتا ہے تو اسے ماں باپ یاد آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں، ہم اچھے ہیں، برے ہیں، کچھ بھی ہیں تو ان کی اولاد، تو چلیں ابا جان سے کہیں کہ آپ سفارش کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پہلے انسان ہیں، آپ سے جو غلطی ہوئی تھی دنیا میں اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا تھا، قرآن پاک میں آ گیا ہے کہ آپ کو معافی مل گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے ابا سے چل کر کہتے ہیں، وہ ہماری سفارش کریں تو کچھ مسئلہ حل ہو۔ یہ درخواست اس کی ہوگی کہ حساب شروع ہو جائے، یہ انتظار ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم کہیں گے آج میری بات کرنے کی ہمت نہیں ہے اللہ سے، تمہیں معلوم نہیں ہے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اگرچہ معافی مل گئی تھی لیکن مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے، کہیں اور جاؤ تم لوگ۔ اب وہ لوگ پریشان ہوں گے اب کہاں جائیں، تو لوگوں کو خیال آئے گا کہ آدم ثانی ہے حضرت نوح علیہ السلام، اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، ان کے پاس چلیں، وہ بھی تو ہمارے ابا ہی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے کہ میری ہمت نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم بھی معذرت کر دیں گے، لوگ پریشان ہوں گے اب کہاں جائیں۔ پھر ان میں کوئی کہے گا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اب لوگ آئیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معذرت نہیں فرمائیں گے، انکار نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے انا لہا، ہاں یہ کام میرا ہے، میں یہ کام کروں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آہستہ آہستہ عرش کی طرف بڑھوں گا اور عرش کے سامنے جا کر سجدہ کروں گا، اور وہ کتنا طویل سجدہ ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ صفات، اپنے کچھ نام، اپنی کچھ تعریفات جو چھپا کر رکھی ہیں، جو کسی کو نہیں بتلائی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کی جائیں گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے،
اور کتنی دیر تک کریں گے اللہ ہی کو معلوم ہے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اللہ کا جلال جمال میں بدلنا شروع ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطى واشفع تشفع۔ پیارے محمد بس اب سر اٹھائیے، بتلائیے کیا مانگنے آئے ہیں، کس کی سفارش کرنے آئے ہیں، آپ بتلائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں سر اٹھا کر کہوں گا اللہ انسان بہت پریشان ہے، ان کا حساب شروع کرا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب ان کا حساب شروع کیا جاتا ہے۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے جس کا فائدہ ہر انسان کو۔ تو شفاعت کبریٰ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، شفاعت صغریٰ جس کے ذریعے مومنین جنت میں جائیں گے وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں بلک بلک کر روتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے عذاب کا تذکرہ جب آپ پڑھتے تھے قرآن پاک میں، ان آیات کو دہراتے تھے تو آپ کے دل پر اس کا اتنا اثر ہوا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، ورنہ مرض الوفات تک آپ کی طاقت اور قوت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی جسمانی طاقت اور قوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے درجنوں پہلوانوں کی طاقت جمع کر لی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی طاقت کی برابری نہیں کر سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے اتنا دل میں ڈر بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی جتنی معرفت بڑھتی ہے اپنی کمزوری کی اتنی معرفت بڑھتی ہے۔ اتنا انسان کو پتہ چلتا ہے میں کتنا کمزور ہوں اور میں کس قدر خطرے میں ہوں۔ انسان جب چلتا ہے، پیدل چلتا ہے تو اس کو کتنی جگہ لگتی ہے؟ 1 فٹ 1.5 فٹ۔ اس 1.5 فٹ چاہے جتنا چوڑا میدان ہو وہ چلے گا تو 1.5 فٹ بھی۔ اگر 100-200 فٹ بلند کوئی دیوار بنا دی جائے اور وہ چوڑائی میں 1.5 فٹ چوڑی نہ ہو، 5 فٹ چوڑی ہو، اور وہ لمبی دیوار ہو اور نیچے کوئی کھائی ہو، کوئی وادی ہو جس میں جنگل بھی ہو، جس میں پانی بھی ہو، جس میں خطرناک جانور بھی ہوں، اور انسان سے کہیے اس دیوار کے اوپر سے ادھر سے ادھر چلے جاؤ، وہ چکرا کے گر جائے گا۔ لیکن اس کو بتلائیے نہیں کہ یہ دیوار ہے، یوں کہیے بھائی میرے ساتھ ساتھ چلے آؤ اور آنکھ میں پٹی باندھ دیجیے، کتنے اطمینان سے پار ہو جائے۔ کیوں؟ اس کو چاہیے 1.5 فٹ جگہ، وہ 5 فٹ چوڑی جگہ ہے، وہ اطمینان سے نکلتا چلا جائے گا، اطمینان سے گزر جائے گا، اطمینان سے پار ہو جائے گا، اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا کہ کتنی خطرناک جگہ سے گزر رہا ہے۔ اگر درمیان میں اچانک پٹی کھول دی جائے وہیں چکر آ جائے گا۔ ایک عام انسان، ایک اللہ کا منکر، ایک آخرت کو نہ ماننے والا اطمینان کی زندگی اسی لیے گزارتا ہے۔ ہم اور آپ بھی اطمینان سے اسی لیے جیتے ہیں، راتوں میں اطمینان سے اسی لیے سوتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ ہم کتنے خطرناک راستے سے گزر رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے یہ پٹی ہلکی ہوتی جاتی ہے اور اگر کسی کی بالکل اتر جاتی ہے تو راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے، بھوک اڑ جاتی ہے۔
ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی قوت برداشت مجھے دی ہے تم کو نہیں دی. اللہ کی قسم جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو، اور جو میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں اگر تم سن لو، تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر روتے بلکتے ہوئے جنگلوں میں چلے جاؤ. تم کھانا پینا بھول جاؤ، تم بستروں پر اپنی بیویوں کے ساتھ وقت گزارنا، لیٹنا اور اپنی خواہشات پوری کرنا سب بھول جاؤ. وہاں تک تو معرفت کے اس مقام تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا جو مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اور پھر ان تمام انبیاء کرام کی معرفت سے بلند تر معرفت اللہ نے امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. لیکن جتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ حصہ بھی جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے. دنیا اس کے لیے بالکل بے حیثیت ہو جاتی ہے، وہ دنیا کی طرف پلٹ کر دیکھنا پسند نہیں کرتا. کنکر پتھر سے زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، مصیبت لگتی ہے دنیا، بوجھ لگتی ہے، یہ کہاں سے آ گئی، کیسے ختم ہو، کیسے نکلے اور جائے. اور اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. شیطان جو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کہیں وہ میرے اوپر حملہ نہ کرے، کہیں میرا ایمان نہ چھین لے. اور اللہ کرے ہمیں ہمیشہ یاد رہے، آخری سانس تک شیطان تاک کر رکھتا ہے. بڑے سے بڑے اللہ کے ولی کو بھی آخری سانس تک تاک کر رکھتا ہے کہ کب مجھے موقع مل جائے اور کب میں اس پر حملہ کروں. اب اگر ہماری عادت پڑی ہوئی ہے دنیا میں چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے لیے دین کا سودا کر لینے کی، چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے سنتوں کا سودا کر لینے کی اور سنتوں کو چھوڑ دینے کی، کیا کریں یہ مجبوری تھی اور کیا کریں یہ پریشانی تھی، اور آج کل کے تو حالات ایسے ہیں. تو پھر موت کے وقت میں ایمان کیسے بچا سکے گا انسان؟ زندگی بھر کی تو عادت پڑی ہوئی ہے سودا کرنے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری موت کا وقت ہے، اتنی شدید پیاس لگی ہوتی ہے کہ اگر پورا سمندر مل جائے تو پی جائے. یہ سخت پیاس لگی ہوتی ہے، اور یہ انسان کا آخری امتحان ہوتا ہے. یہ میرا آپ کا سب کا امتحان ہونا ہے. کیسے بچ سکیں گے ہم اس امتحان میں؟ اگر گلاس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے تو دور سے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے. اگر گرمی بہت شدید ہو تو شدید گرمی میں باہر جو فضا کا پانی ہوتا ہے وہ سب بھاپ بن گیا ہوتا ہے. اب اگر گلاس ٹھنڈا ہوتا ہے پانی کی وجہ سے، اندر ٹھنڈا پانی ہے، تو باہر جو فضا میں گیس ہے وہ جم جاتی ہے اور باہر تھوڑے تھوڑے سے پانی کے قطرات نظر آتے ہیں. اس سے دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گلاس کے اندر پانی بہت ٹھنڈا ہے، اور پیاسے کی پیاس کچھ اور بڑھ جاتی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ جلدی سے مجھے مل جائے. تو شیطان ہاتھ میں میٹھا ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر آئے گا، دور سے دیکھ کر نظر آئے گا ٹھنڈا پانی ہے، اور ایسی شدید پیاس لگی ہوگی کہ زندگی میں کسی اور موقع پر ایسی پیاس کا تجربہ نہیں ہو سکتا. آدمی للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا کہ کاش کہ یہ پانی مجھے مل جائے اور میں جلدی سے پی لوں، میں پیاس بجھ جائے. تو شیطان کہے گا پانی چاہیے، دے دو. ایک شرط پر ملے گا. کیا ہے شرط؟ میرا سجدہ کرو، میرا سجدہ کرو.
جب آدمی چھوٹی چھوٹی سی ضرورتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے سے مفادات کے لیے دین کا سودا کرتا ہے پوری زندگی، تو وہ شیطان کا سجدہ ہی تو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی تو عادت پڑی ہوتی ہے. ابھی کر لیتے ہیں نا، تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، توبہ کر لیں گے. ابھی گناہ کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ غفور رحیم. تو اس کی تو زندگی بھر کی عادت پڑی ہوئی ہے اپنے چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے لیے شیطان کا سجدہ کرنے کی. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں تمہارا سجدہ کرتا ہوں. جیسے ہی وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا سجدہ کرتا ہوں، شیطان اٹھا کر پانی پھینک دے گا، پانی بھی نہیں دے گا، اور ملک الموت روح قبض کر لیں گے، کفر پر موت ہو جائے گی. اور اگر پوری زندگی مجاہدہ کر کے، ریاضتیں کر کے، تکلیفیں برداشت کر کے اس کی مشق کی تھی کہ چاہے جان چلی جائے میں شیطان کا کہنا نہیں مانوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت مدد فرمائیں گے جب شیطان کہے گا میرا سجدہ کرو. وہ کہے گا میں پیاسا مر جاؤں گا لیکن تیرا سجدہ نہیں کروں گا، بھاگ جا تو یہاں سے. تو شیطان اس پانی کو پھینکے گا اور روتا ہوا جائے گا کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. اور جیسے ہی شیطان اپنا وہ پانی پھینکے گا، فرشتے جنت کا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیں گے. وہ اطمینان سے پیے گا، اس کی پیاس ختم ہوگی، اور پھر فرشتے اس کی روح قبض کریں گے اور لے کے چلے جائیں گے. تو پیاس بھی ختم ہو جائے گی، پانی بھی ملے گا. لیکن اس امتحان میں کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ وہ تو بے ہوشی کا عالم ہوگا نا، وہ سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قیامت کے دن اس حال میں اٹھو گے جس حال میں مرے ہوگے، اور اس حال میں مرو گے جس حال پر جیے ہوگے. تو جب اس آزمائش کا ڈر دل میں آ جاتا ہے تو انسان پوری زندگی ہر پل ڈرتا رہتا ہے. ہر وقت اسے یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں نفس کے کسی دھوکے میں نہ آ جاؤں، میں شیطان کے کسی بہکاوے میں نہ آ جاؤں. اور ہر وقت وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور وہ دل و جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو پکڑ کر کے رہتا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، میرے ان مبارک طریقوں کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر اپنے دانتوں کے نیچے دبا لینا. کسی چھوٹے بچے سے کوئی چیز آپ چھیننا چاہیں تو وہ پکڑ لیتا ہے، اور جب دیکھتا ہے یہ چھین ہی لیں گے تو دانت پہ دبا دیتا ہے. یہ اپنی پوری طاقت کا استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ماہر نفسیات کون ہو سکتا تھا؟ حضور انسان کے نفسیات کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. حضور فرما رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دانتوں سے دبا لو، کوئی تم سے چھیننے نہ پائے. اس کے لیے دو کام ضروری ہیں. ایک ہر وقت دل میں اللہ کی یاد، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کامل اتباع، بے پناہ محبت کے ساتھ. اس لیے کہ اللہ نہیں مل سکتے رسول اللہ کے بغیر. کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے بغیر. کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے بغیر.
اس لیے کوئی لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک ساتھ میں محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے بچے کو دودھ کون پلاتا ہے؟ اللہ پلاتے ہیں۔ پالنے والے بھی اللہ ہیں، پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، جلانے والے بھی اللہ ہیں، لیکن اللہ کیسے پلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ماں کی چھاتی میں بچے کے حصے کا دودھ اتارتے ہیں اور ماں کے ذریعے پلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں کو خوش رکھو، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے، یعنی ماؤں کی خدمت کرو، ان کو راضی کرو، ان کے ذریعے سے تمہیں جنت ملے گی۔ حالانکہ جنت بھی اللہ کی ہے، ماں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، ماں کے دل میں محبت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اللہ نے یہ ترتیب بنائی ہے۔ یہ دن کا وقت ہے، باہر دھوپ پھیلی ہوئی ہے، اندر بھی روشنی ہے۔ یہ روشنی کس کی ہے؟ قرآن پاک سے پوچھئے، قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جتنی روشنی ہے سب اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، اللہ روشنی سورج کے ذریعے دیتے ہیں۔ جس طرح ظاہری دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا ہے، من کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر بنایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا سورج بنایا ہے۔ تو جب انسان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، آخری سانس تک شیطان کا جب اثر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ظلمت آتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو نورانیت آتی ہے۔ ایک ہی جگہ پر روشنی اور اندھیرا دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی۔ بالکل اسی طرح ایک ہی دل میں نور اور ظلمت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو نور ہوگا یا ظلمت ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا نور ہو، تھوڑی سی ظلمت ہو، جیسے اس وقت مسجد کے حال میں آپ دیکھیں، باہر دیکھیں اٹھ کر کے تو باہر روشنی زیادہ ہے، ادھر ادھر دیکھیں تو روشنی اندر روشنی کم ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہے، تھوڑی سی روشنی ہے۔ اگر یہ دھوپ اندر آ جائے، جتنا اندھیرا ہے سب نکل جائے گا، روشنی پوری آ جائے۔ اگر یہ دھوپ بالکل ختم ہو جائے تو جتنی روشنی ہے وہ نکل جائے گی، اندھیرا پورا ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایمان کے ساتھ کچھ روشنی تو آ جاتی ہے، پھر انسان جتنا اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل کی روشنی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ روشنی آتی کہاں سے ہے؟ یہ روشنی آتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور روشن قلب اطہر کے ذریعے سے۔ اس لیے بہت فکر مندی کے ساتھ یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جو لوگ سلوک طے کرنا چاہتے ہیں اور سنتوں کا اتباع نہیں کرتے، وہ بڑے دھوکے میں۔ ذکر کا اہتمام بھی ضروری ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین محبت بھی ضروری ہے۔ اور اس محبت کا طریقہ یہ، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے خود بخود اس کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تجربہ ہے۔
کہ جب انسان کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت فنا فی الشیخ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں خود بخود شیخ والی عادتیں آ جاتی ہیں. اس کا مزاج شیخ کے مزاج سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں کی تو شکل صورت بھی شیخ جیسی ہو جاتی ہے، خود بخود شکل صورت بھی ویسی ہو جاتی ہے. اور شیخ کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہوتی ہے. شیخ کی عادتیں سنت کی پابند ہوتی ہیں. تو اس طرح سے آگے بڑھ کر جتنی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آتی ہے، ظاہر و باطن اتنا زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن سے مشابہ ہوتا جاتا ہے. اب اگر ایک شخص حضور سے محبت کے بھی دعویٰ کرے اور حضور کا طریقہ بھی اچھا نہیں لگتا تو وہ بہت دھوکے میں ہے. وہ اخیر وقت میں شیطان سے اپنے کو کیسے بچا سکے گا؟ زندگی بھر اپنے کو دھوکہ دیتا رہا تو اس وقت بھی دھوکہ دے گا. اللہ اس دھوکے سے ہمیں نکال دے. جن لوگوں کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نسخہ بتلا رہے ہیں کہ بچنے کا نسخہ کیا ہے، کامیابی کا نسخہ کیا ہے. کامیابی کا نسخہ یہ ہے کہ تمہارا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے آباد رہے اور تمہاری پوری زندگی 100% رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آباد رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی ساری تاریکی ختم کر دیں. روشنی کے بھی درجات ہوتے ہیں، اندھیرے کے بھی درجات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں فجر سے پہلے بھی تو روشنی ہوتی ہے، فجر کے بعد کی بھی روشنی ہوتی ہے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا. پھر 8 بجے بھی روشنی ہوتی ہے اور 12 بجے اور 1 بجے بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن دونوں کا درجہ برابر نہیں ہوتا. پھر شام میں بھی روشنی ہوتی ہے لیکن کم ہو جاتی ہے، تو کسی وقت زیادہ ہوتی ہے، کسی وقت کم ہو جاتی ہے، کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے. بالکل اسی طرح مغرب کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، عشاء کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، اور آدھی رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، اخیر رات کو بھی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن سارے اندھیرے برابر نہیں ہوتے. بالکل اسی طرح دل میں اللہ کی یاد جتنی بڑھتی جاتی ہے، دل میں روشنی اتنی بڑھتی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا نظام بنایا ہے کائنات کا، اس نظام کو چلانے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق فرشتوں کو مقرر کیا ہوا. فرشتے اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے طاقتور ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نظام چلانے کے لیے فرشتوں کے محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ حکم الحاکمین ہے. اللہ اپنی بادشاہت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہی اپنی قدرت سے فرشتوں کو بنایا ہے اور فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. جو اللہ کی منشا ہوتی ہے فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں. تو جب بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے دل میں روشنی پہنچاتے ہیں. یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے آتی ہے. یہی وہ حقیقت ہے جس کو نہیں سمجھ سکے وہ لوگ جو ان باتوں کو شرک کہتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی بظاہر علمی باتیں کرتے ہیں لیکن دل بالکل تاریک ہوتے ہیں، اور اخیر عمر میں دل کی وہ تاریکی چہرے پر نظر آتی ہے. جن کے دل تاریک ہوتے ہیں، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، چاہے وہ گورے چٹے ہوں، چاہے وہ بچپن سے جتنے خوبصورت ہوں، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے چہرے پر وہ تاریکی محسوس ہونے لگتی ہے. اور جن کے دل روشن ہوتے ہیں، چاہے ان کا رنگ بہت گورا نہ ہو، چاہے ان کا رنگ سانولا ہو، چاہے ان کا رنگ کالا ہو، چاہے وہ بہت پرکشش نہ ہو، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے دل کی وہ روشنی چہرے پر نظر آتی ہے اور چہرے کی کشش بڑھتی جاتی ہے. پھر اسی حال میں انسان دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ روشنی جو فرشتوں کے ذریعے دلوں میں آتی ہے
اور دلوں کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور دلوں میں روشنی کی طاقت اور قوت بڑھتی جاتی ہے، روشنی کا وولٹیج بڑھتا جاتا ہے. جیسے کسی بلب کے ساتھ ریگولیٹر لگا ہو، 1 نمبر پہ بھی بلب روشن ہوتا ہے، 2 پہ بھی ہوتا ہے، 4 پہ بھی ہوتا ہے، 5 پہ بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھاتے جاتے ہیں، کرنٹ بڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے روشنی بڑھتی جاتی ہے نا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے دلوں کی روشنی بڑھاتے جاتے ہیں. یہ روشنی آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے. اس لیے اللہ کی یاد کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رشتہ ضروری ہے. کبھی انسان کافروں سے مروب ہو جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے. اور کبھی کبھی منافقین، یعنی جو اپنے کو زبان سے مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دل سیاہ ہوتے ہیں، ان کے دل تاریک ہوتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، ارے یہ داڑھی تو اس زمانے کا عام طریقہ تھا، سبھی لوگ رکھتے تھے، حضور نے بھی رکھا تھا، مشرکین بھی رکھتے تھے، اس زمانے کا طریقہ بدل گیا ہے. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں سے کہا ان کی باتوں میں نہ آنا، ان کی باتوں پر دھیان مت دینا، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. فرمایا ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو. یہ پوری جو تمہیدی گفتگو کی گئی، اب اس کی روشنی میں ان آیات کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وقت چونکہ بہت ہو گیا اس لیے یہ عاجز اب صرف ترجمہ کرے گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی جائے گی. ایمان والو، یہ بات عرض کی گئی تھی نا، ایمان کے ساتھ تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے، 1 نمبر پر بلب جل گیا، لیکن اب اس روشنی کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ کافی نہیں ہے. تو فرمایا ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، اور صبح شام بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کیا کرو. کچھ وقت نمازوں کا، کچھ وقت تسبیحات کا، باقی ہر وقت اللہ کی یاد کے لیے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند لوگ ہیں جو کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہر جگہ ان کو اللہ یاد آتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان کو اللہ نے کیسے بنایا، زمین میں کیسی کیسی نعمتیں بنائی، کیسی کیسی مخلوقات ہیں. جس چیز کو دیکھتے ہیں ان کو اللہ یاد آتے ہیں، اللہ کا خیال آتا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. ہر وقت اللہ کو یاد کرو. پھر کیا ہوگا؟ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ جب دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں. میرا بندہ جب مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ ذکر کی مجلس کہاں سے ثابت ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جب دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. یہ انفرادی ذکر ہو گیا. جب میرا بندہ مجمع میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے مجمع میں یاد کرتا ہوں. یہ اجتماعی ذکر ہو گیا. اس کے بعد بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اب اگر اجتماعی ذکر ہی نہیں ہوگا تو مجمع میں کیسے یاد کریں؟ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم، پھر اللہ تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں. وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں اتارتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکالے روشنی میں لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما، ایمان والوں پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے، اللہ ایمان والوں کے لیے بہت مہربان ہے. زندگی پر وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں شیطان کا حملہ نہ ہو جائے. جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جتنی دل میں روشنی بڑھتی جاتی ہے، اتنا یہ ڈر بڑھتا جاتا ہے. یہ ڈر ختم نہیں ہوتا، اور اس ڈر کو ختم ہونا بھی نہیں چاہیے، اس ڈر کو بڑھتے رہنا چاہیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، پہلی خوشخبری سنائی جاتی ہے بس اب ڈر ختم، تم محفوظ ہو گئے، اب کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں.
دنیا کے جو مسائل تمہارے ساتھ لگے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور جو نفس اور شیطان کا ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا استقبال کیا جائے گا یہ کہہ کر اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس کا اندازہ اس شخص کو ہو سکتا ہی نہیں ہے جس کے دل میں ڈر نہیں ہے۔ جب ڈر ہوگا تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، پھر اللہ کہیں گے اب ڈر نہیں ہے، اب تو تمہارے لیے بڑے شاندار بدلے ہیں، بڑے انعامات ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑ بتلایا، یہ روشنی آتی کہاں سے ہے، یہ دل کیسے روشن ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، آپ ہماری بات لوگوں تک پہنچائیں، آپ انسانوں کے درمیان ہمارے گواہ بنیں، اور ہم نے آپ کو مبشر بنایا ہے، جو آپ کا کہنا مان لے آپ اسے خوشخبری سنائیں، اور نذیر بنایا ہے جو آپ کا کہنا نہ مانے آپ اسے برے انجام سے ڈرائیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور آپ کا کام ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف بلانا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا ہے، ہم نے آپ کو سورج بنایا ہے ہدایت کا، آپ کے ذریعے سے دل روشن ہوتے ہیں، جو آپ کا کہنا مانے گا، جو آپ سے جڑے گا، جو آپ کی سنتوں کا اتباع کرے گا۔ اس لیے یہ پورا مجمع، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، ہم سب اس وقت پکا ارادہ کر لیں، پختہ نیت کر لیں انشاءاللہ، ایک پل بھی غفلت میں نہیں گزاریں گے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا کوئی کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں شدید بیمار تھے، اور حجرے سے مسجد میں ان کی چارپائی لا کر رکھی جاتی تھی، بنگلے والی مسجد، مرکز نظام الدین جو ہے اس کو بنگلے والی مسجد کہتے ہیں، وہاں چارپائی لا کر حضرت لیٹے رہتے تھے، چار آدمی جیسے کسی مردے کو اٹھا کر لاتے ہیں اس طرح چارپائی لے کر کے آتے تھے، اور پھر حضرت آہستہ آہستہ کچھ ارشاد فرماتے تھے، بعض خواص تھے جو کان لگا کر کے حضرت کی بات سنتے تھے، اور پھر بلند آواز میں لوگوں کو بتلاتے تھے کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں، اس وقت بھی بس امت کا غم، امت کی فکر، یہی بات۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب چارپائی لائی جا رہی تھی تو ایک دم سے حضرت کی چیخ نکل گئی، لوگ گھبرا گئے کیا ہوا، تو فرمایا باہر نکالو۔ ہوا کیا تھا، جو لوگ چارپائی اٹھا کر لا رہے تھے ان میں سے کسی کا بایاں پیر مسجد میں پہلے پڑ گیا تھا۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ دائیں پیر سے داخل ہو، اور باہر نکلنے کی سنت یہ ہے کہ بائیں پیر سے نکلے، کبھی غلطی ہو جائے واپس ہو جائے پھر سے کرے، کوئی غرض نہیں۔ بیت الخلاء جانے کی سنت یہ ہے کہ بایاں پیر پہلے رکھیں، باہر نکلے دائنا پیر پہلے رکھیں، کبھی غلطی ہو جائے باہر آ جائے، باہر غلطی سے پیر پڑ گیا اندر چلے جائیں پھر سے نکلے۔ کتنا پیار آئے گا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے بندے کو میرے محبوب کی سنتیں کتنی پسند، اس لیے چیخ نکل گئی تھی کہ بایاں پیر پہلے پڑ گیا۔ اللہ ہم سب کو ایسا سنتوں کا عاشق بنا دے۔ حضرت صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی گردنیں کٹا دیتے تھے، اپنا خون بہا دیتے تھے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیتے تھے، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیتے تھے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں قربان نہیں کر سکتے، اپنے چھوٹے چھوٹے شوق قربان نہیں کر سکتے، اور پھر یہ امید لے کر کے بیٹھے ہیں کہ حضور ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ کا کام ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اور آپ تو سراج منیر ہیں، آپ تو ہدایت کا سورج ہیں۔ اب جس نے مان لیا، دل کو روشن کر لیا،
اللہ کی یاد سے دل کو آباد کر لیا، زندگی کو سنتوں سے سجا لیا اور ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہا، وہ ہے کامل ایمان والا۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان عطا فرما دے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، جو کامل ایمان والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت فضل ہے، بہت انعام ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ انعام حضور کے واسطے سے ملتا ہے، آخرت میں بھی حضور کے واسطے سے ملے گا، حضور کی سفارش سے جنت ملے گی۔ اب یہ جو کمال ایمان کی باتیں ہیں، بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ایمان کا ہی انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو زبان سے ایمان کا انکار نہیں کرتے لیکن باتیں، ارے اس کی کیا ضرورت ہے، تم مولوی ہو گئے کیا، تم فل ٹائم مولوی بن گئے کیا، یہ تم نے اپنا لباس کیوں بدل لیا، یہ تم نے اپنی شکل صورت کیوں بدل لی، یہ تم نے اپنے سر کا حال کیوں بدل لیا، یہ تم نے ٹوپی لگانا کیوں شروع کر دیا، یہ تم نے عمامہ باندھنا کیوں شروع کر دیا۔ یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے دل مریض ہوتے ہیں۔ کن کے دل مریض ہوتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض مخصوص لوگوں کے بارے میں فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی ہے۔ جیسے جتنا ان کا انکار بڑھتا جاتا ہے تو ایسے مریض لوگ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سماج میں اکیلے نہ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے ساتھی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی بات کبھی نہیں سن سکتے تھے، لیکن ایسے لوگوں کی بات سننا کتنا برا ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار فرمایا کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں سے کہتے کہ مسلمانوں تم ایسے لوگوں کی باتیں کبھی نہ سننا، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں آپ ایسے لوگوں کی بات کبھی نہ سنیے گا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ ایسے لوگوں کی بات سنیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کیسے پسند کریں گے؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ آپ ان لوگوں کا بھی کہنا نہ مانیے گا جو کھلا انکار کرتے ہیں، اور ان کا بھی کہنا نہ مانیے گا جن کے دلوں کے اندر انکار چھپا ہوا ہے۔ اور اگر اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کچھ تکلیف پہنچائیں گے تو اس تکلیف کو نظر انداز کر دیجئے، وہ تکلیف جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، وہ تکلیف اللہ کی ناراضگی کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ وَدَعْ عَذَاهُمْ، ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کر دیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے جب اللہ کا یقین آ جاتا ہے، اس وقت دنیا میں دو علاقوں کے لوگ ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، پڑوس کا کوئی ملک ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈٹے ہوئے ہیں شیطان کے مقابلے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اسماعیل ہنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی اور ان کی لاش رکھی گئی تو فطری طور پر ان کی والدہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، انہیں افسوس تھا، تو ان کی پوتی نے یعنی اسماعیل ہنیہ کی بیٹی نے اپنی دادی سے کہا، دادی مبارک ہو، آپ کے والد بھی شہید ہوئے تھے، آپ کے شوہر بھی شہید ہوئے تھے، اور آپ تمنا کرتی تھیں کہ قیامت کے دن مجھے شہید کی بیٹی کہا جائے گا، شہید کی بیوی کہا جائے گا، کاش کہ مجھے شہید کی ماں بھی کہا جاتا۔ آج اللہ نے آپ کی یہ تمنا پوری کر دی، اللہ نے آپ کو شہید کی ماں بنا دی۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دیے جا رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ آ جاتا ہے نا، دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے بھی دنیا کا ڈر نکال، اللہ ہمیں کامل توکل نصیب فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قیامت تک تمام ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، ان کی بات نہ مانیے گا،
جو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں یا انکار جن کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ اس کو مختلف باتوں میں خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ودع اذاہم، وہ کچھ تکلیف پہنچائیں تو اس کو بھی نظر انداز کر دیجیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، آدمی کو اسی کا ڈر لگتا ہے نا میرے کام بگڑ جائیں گے، اگر میں ایسا کروں گا تو میرے کام بگڑ جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بتلاؤ کام کا بنانا اور بگاڑنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہیں. وکیل کہتے ہیں کام بنانے والے کو، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. اس لیے اللہ پر بھروسہ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے. ہاں زبردستی ہر ایک سے لڑتے نہ پھریں، بد زبانی نہ کریں، بد اخلاقی نہ کریں، محبت کا معاملہ کریں، لیکن کوئی اللہ کے راستے سے روکے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے روکے، چاہے جتنا بڑا گہرا جگری دوست ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. نہیں، ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ بھی ایک سبق ہے ان آیات کریمہ کا. اللہ کرے کہ یہ سبق ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں. جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ ساتھ میں بیعت کی اور سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے اللہ اللہ نہ کریں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا فرمانا سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الأعز الأكرم.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ ہماری بند آنکھوں کو کھول دیجیے، اللہ ہمارے تاریک دلوں کو روشن فرما، اللہ ہمارے تاریک دلوں کو روشن فرما دیجیے، اللہ موت کے وقت کے امتحان سے ہمیں بچا دیجیے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرما دیجیے، اللہ دنیا کی نفسانی شہوانی شیطانی محبتوں سے نجات دے دیجیے، اللہ کامل ایمانی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سجا دیجیے، سنتوں سے سجا دیجیے، اور اللہ ہمارے باطن کو اپنی آس سے آباد فرما دیجیے، اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے نیک اور مقبول بندوں کی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ دنیا کے اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ بیماریوں سے نجات دے دیجیے، اللہ روزی کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دیجیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، اللہ اولاد کو اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اور اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے، اللہ جو بچے اور بچیاں شادی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ماں باپ کے لیے ان کا فرض ادا کرنا آسان فرما دیجیے، ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے، اللہ خوشیوں بھری محبت والی زندگی عطا فرمائیے، کامل ایمان نصیب فرمائیے، اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے، اللہ کافروں اور منافقوں کے مشوروں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کی طرف سے دیے جانے والے دکھ درد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ کامل توکل نصیب فرما دیجیے، اللہ کامل توکل نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے اللہ اپنا بنا لیجیے، اللہ یہ مجمع بہت دور دور سے صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما لیجیے، اللہ ایک ایک قدم کو قبول فرما لیجیے، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، اللہ اس خانقاہ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، ذکر کا مرکز بنا دیجئے، اللہ اوصاف پیدا فرما دیجئے، اللہ ہمیں صفات حمیدہ عطا فرما دیجئے، خصائل رذیلہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے ملک میں خصوصاً 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، امن و امان قائم فرما دیجئے، عدل و انصاف قائم فرما دیجئے، اللہ عدل قائم کرنے والے افراد کو کھڑا کر دیجئے، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیجئے، ہم سب کو ان کا ساتھی بنا دیجئے، اللہ ہم سب کو ان کا ساتھی بنا دیجئے، ان کا پیروکار بنا دیجئے، اللہ ہم سے بھی خیر کے کام لے لیجئے، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، اللہ خانقاہ کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا فرمائیے، اللہ اس کے تمام شعبہ میں برکت عطا فرمائیے، اللہ کام کرنے والوں کو قبول فرمائیے، برکت عطا فرمائیے، اللہ مدرسے کے شعبے میں، اللہ تزکیے کے شعبے میں، اللہ خدمت کے شعبے میں، اللہ تمام شعبوں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ تمام کارکنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیجئے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر پیدا فرمائیے، اپنی کامل محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنی کامل محبت و معرفت نصیب فرما دیجیے، اللہ وہ تمام درجات جو آپ نے اولیاء کے لیے مقدر فرمائے ہیں، اللہ انبیاء کرام کے صدقے اور طفیل میں ہمیں ان تمام درجات میں حصہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمیں ان تمام درجات میں حصہ نصیب فرما دیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اس پورے مجمع پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ دور قریب جو لوگ دعاؤں میں شریک ہیں دنیا بھر میں جہاں سے بھی بیٹھ کر کے اللہ ساتھ میں آمین کہہ رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے اور آمین کہیں گے، اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب کے دلوں پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے،
اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کسی کو جہنمی نہ بنائیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجئے، اللہ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں اللہ انہیں بھی روک کر کے جنت کے راستے پر چلا دیجئے، اللہ سب کو اپنے در پر جھکا دیجئے، سب کے دکھ درد کو ختم فرما دیجئے، اللہ اس ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی ساری تکلیفیں دور فرما دیجئے، اللہ ساری تکلیفیں دور فرما دیجئے، اللہ انہیں دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا دیجئے، اپنی سچی محبت و معرفت نصیب فرما دیجئے، اور اللہ ساری دنیا کے انسانوں پر رحم فرمائیے، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، خاص طور سے اللہ غزہ کی مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ ظالموں کو چن چن کر ختم فرمائیے، اللہ ظالموں کو چن چن کر ختم فرمائیے، اللہ بے قصور عورتوں کو، معصوم بچوں کو بھوک و پیاس سے تڑپا تڑپا کر گولیاں ماری جا رہی ہے، روزانہ درجنوں شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کے پاکیزہ خون کی برکت سے دنیا میں ہدایت عام کر دیجیے، اللہ ان کی پاکیزہ خون کی برکت سے دنیا میں عدل و انصاف پھیلا دیجیے، اللہ اب ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے، ظالموں کا خاتمہ فرما دیجیے، اللہ ظالموں کا بھی خاتمہ فرما دیجیے، اللہ انصاف کرنے والوں کو کھڑا کر دیجئے، ہم سب کو ان کا ساتھی بنا دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔